السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ زمہریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 27 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلے دن صبح سویرے جب وہ سرائے کی طرف جانے لگیں تو الف نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف کیا۔ پریسا سرائے کے مالکن سے میری رات میں بات ہوئی تھی۔ وہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہ ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ وہ محل جانے میں ہماری مدد بھی کریں گی۔ وہ ایک دم رکی، پھر اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے چھڑوایا۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ محل کیوں جانا چاہتی ہیں؟ اندازہ ہے آپ کو کتنے خطرے میں پڑ سکتے ہیں ہم؟ اور اس کے لیے کیا اس عورت پر بھروسہ کرنا صحیح ہے؟ جب تک ہم ان کے کام آ سکتے ہیں تب تک تو ہے بھروسہ، آگے کا معلوم نہیں۔ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے میں وہاں اکیلی جاؤں گی۔ فی الحال ہمارے لیے اس سے اچھی اور محفوظ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ لوگ ہمیں نہیں جانتے اور ہمارے ماضی کو کسی بھولی بسری کہانی کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں پھر بھی محتاط رہنا ہوگا۔ پھر الف نے اس کی فراک کے گول گلے کو ٹھیک کیا۔ تم نے کسی صورت بھی اس ہار کو کسی کی نظروں میں نہیں آنے دینا۔ یہ سحرزار کی ملکہ روزیلانا یہ ہار کا کھویا ہوا حصہ ہے، بہت قیمتی ہے اور جادوئی بھی۔ کسی کو اس کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے، تم سمجھ گئی؟ ہاں، لیکن یہ دیدہ کو کیسے ملا؟ ان کے پاس کیوں تھا یہ؟ الف نے ایک نظر گرد و پیش پر ڈالی۔ لوگ روزمرہ کے کاموں میں الجھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے پریسا کی الجھی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ غزال کی ملکہ سے چرایا تھا، کیونکہ یہ موتی اس سحر کو تم پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ مجھے اس کا دوسرا حصہ چاہیے تاکہ میں کسی کی نظروں میں نہ آؤں، اس لیے مجھے محل جانا ہے۔ پریسا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اور کیسے ملے گا آپ کو یہ حصہ؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان کام ہے جتنا آپ اسے سمجھ رہی ہیں۔ ملکہ آپ کو پہچانتے ہی سولی پر لٹکا دیں گی۔ میں سنبھالوں گی وہ سب، بس تمہیں یہاں بہت سنبھل کر رہنا ہے۔ اب چلو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ سرائے کی جانب بڑھی تو ان کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو آلیانہ انہیں سرائے کے ساتھ ہی بنے اس حصے کی جانب لے آئی جہاں جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کر کے ان سے جادوئی ارکیات بنانے کا کام کیا جاتا تھا۔ ایک گودام تھا۔ مشرقی دیوار کے ساتھ لکڑی کے ڈبے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ ہوا میں مختلف اقسام کی خشک جڑی بوٹیوں کی خوشبو پسی ہوئی تھی۔ ایک طرف ہاتھوں سے بنی تنکوں کی چٹائیاں بچھی تھیں جن پر بیٹھے کام کرنے والے بوریوں سے مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں نکالتے جا رہے تھے، اور دوسری طرف میزوں کے گرد بیٹھے 2-3 لوگوں کے پاس رکھتے جاتے تھے۔ پریسا کی نظر میز کے گرد بیٹھے لوگوں میں سے ایک پر پڑی، لالے کی ماں پر پڑی۔ وہ میز پر جھکی کسی سفوف کو پتھر سے ہاون میں پیس رہی تھی۔ اس کی انگلیاں مہارت سے حرکت کر رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر ان کی جانب اٹھائی۔ پریسا کو دیکھ کر ایک نرم مسکراہٹ اس کے چہرے پر امڑ آئی۔ پریسا جواباً کھل کر مسکرائی تھی اور سر کے خم سے انہیں سلام پیش کیا۔ جیسا کہ تم نے کہا تھا کہ تمہیں یہ کام اچھے سے کرنا آتا ہے، آلیانہ ایک الف کی طرف دیکھا اور پھر میز کی پر رکھی جڑی بوٹی کو سونگھا۔ تو تمہارے لیے یہ جگہ بہتر ہے۔ یہاں ہم ہر طرح کی غیر قانونی ارکیات بناتے ہیں، جو صرف احروان میں ہی نہیں بلکہ سحرزار میں بھی بنانا ممنوع ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یہاں غیر قانونی تجارت کرتے ہیں۔ یہ پوری بستی اسی قسم کے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ یہاں کسی کو کسی کام پر سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اور نہ ہی کوئی ڈھیلا سرا چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ جو احروان کے سپاہیوں کو اس طرف کھینچ لائے، جس نے اس بھی ماضی میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کوشش پر عمل کرنے کے لیے وہ زندہ نہیں بچا، اور انہی وجوہات کی بنا پر اس بستی کو کراکوئے کہا جاتا ہے۔ کراکوئے؟ پریسا نے زیر لب یہ نام دہرایا، یعنی سیاہ بستی، کیونکہ یہاں ایسے کام ہوتے ہیں۔ اس نے ایک جھرجھری لی جسے آلیانہ نے صاف محسوس کیا تھا۔ غیر قانونی اشیاء بھی لوگوں کی ضرورت ہے۔ بولتے بولتے رک کر ان دونوں کو کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود ان کے مقابل آن بیٹھی۔ ہم نہیں مہیا کریں گے تو کوئی اور کرے گا، بس اسی لیے ہم نے ہی پہل کر لی۔ پریسا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے پہلی بار کسی کو اتنی بے فکری سے صفائی دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ الف نے پریسا کو دیکھا جو حیرت اور کچھ اضطراب سے اسے اور آلیانہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم کر لو گی یہ کام؟ آلیانہ نے الف کے چہرے کو جانچا۔ ایسے کرو گی کہ تم داد دیتی رہ جاؤ گی۔ فخر سے الف نے کندھے اکڑائے۔ پریسا زیر لب کے سے انداز میں بڑبڑائی، کیونکہ مجھے اس سے بہتر کوئی کام نہیں آتا۔ میں نے اب تک
کبھی کوئی ایسا ارک نہیں بنایا جو کارگر ثابت نہ ہوا ہو۔ یہاں بیٹھے لوگ جو ارک تیار کر رہے ہیں وہ شاید کئی دنوں کے استعمال کے بعد اثر کرے، لیکن میں جو بناتی ہوں وہ فوراً اثر کرتا ہے۔ آنکھوں میں چمک لی الف پورے اعتماد سے بولی تھی۔ اوہ! علیانہ نے گول ہونٹ کرتے ہوئے متاثر نظروں سے الف کو دیکھا، اور پریسا تمہیں شاید الف نے بتایا ہوگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جواباً پریسا نے سر اس بات میں ہلایا اور رسماً سا مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی یہاں بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جانا تھا جس کی بدولت وہ نکالی جاتی۔ بھلا کبھی اس کی کہیں موجودگی خوش قسمتی سے لے آئی تھی؟ ایسا تو اسے زندگی کا کوئی دن یاد نہیں تھا جب کچھ ایسا ہوا ہو اس کے ساتھ جس پر وہ بے حد خوش ہوئی ہو۔ اس لیے اچھا یہی تھا کہ وہ برے حالات کی امید رکھے تاکہ کم از کم اسے کہیں سے مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ الجھتے ہوئے دماغ کی آوازوں کو علیانہ کی آواز نے مانند کیا تو وہ ایک دم اس طرف متوجہ ہوئی۔ تم کیا کر لیتی ہو؟ پریسا نے علیانہ کی جانچتی نظریں اب خود پر محسوس کی۔ اس نے ایک نظر ان سارے لوگوں پر ڈالی جو وہاں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ علیانہ کافی سخت تھے، ان میں سے کسی نے ایک نے اس بھی نظر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ میں لب چباتے اس نے الف کو دیکھا، پھر گود میں رکھے اپنے ہاتھ مسلے مجھے بھی لکھنا آتا ہے، میں اچھا لکھ لیتی ہوں۔ ان کے درمیان ایک لمحے کو دبیز خاموشی رہی، صرف آس پاس برتن رکھے اٹھانے کی اٹک پٹک تھی، اور پھر اچانک علیانہ زور سے ہنس پڑی۔ الف نے پہل کچھ چونکی، پھر وہ پریسا کو دیکھ کر مسکرائی، جبکہ اس کا چہرہ جو حد سے زیادہ سنجیدہ تھا خفت کا شکار ہوا۔ تم لکھ لیتی ہو؟ وہ ہنستے ہنستے کھانسی۔ یہاں اکثر لوگ لکھ لیتے ہیں، میں خود بھی لکھ لیتی ہوں۔ ہاں، یہاں سے باہر بستی کی طرف نکلو تو لوگوں کو خطوط لکھوانے اور پڑھنے والے کوئی چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہاں سرائے میں یہ عام ہے۔ کچھ اور بتاؤ جس سے تم اپنا پیٹ بھر سکو، اپنے لیے اس چھت تلے رہنے کے پیسے کما سکو۔ میں خطوط لکھنے کی بات نہیں کر رہی۔ گود میں رکھے اس کے ہاتھ مٹی میں بھیج گئے، چہرے پر سرخی سی پھیلی۔ میں کہانیاں لکھ سکتی ہوں، ایسی کہانیاں جو لوگ سننا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ علیانہ ہلکا سا ہنستی تھی اور سر ہلائے۔ یہ کون سا کوئی خاص ہنر ہے لڑکی؟ کوئی بھی کاغذ پر لفظ لکھ سکتا ہے؟ نہیں، ہر کوئی نہیں لکھ سکتا، یہ صلاحیت کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ لب متوازن لہجے میں بولی۔ وہ اب علیانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھانک رہی تھی۔ کئی دنوں بعد پھر سے کسی نے اس کی صلاحیت کو عام بولا تھا، جیسے یاسمین کنان اور داریہ بولا کرتی تھی، اور اس کا دماغ گھوم جاتا تھا۔ اس وقت تو ضبط سے کام لے لیتی تھی، اور شاید اب بھی وہ کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی زبان اس کے قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ الف نے میز کے نیچے سے اس کے دائیں پیر کو اپنے پیر سے ٹھوکا، لیکن وہ اس جانب متوجہ نہیں ہوئی۔ پریسا نے کرسی کے پشت سے ٹیک ہٹا کر سیدھا ہو کر بیٹھنے میں ایک لمحہ لگایا۔ اگر لکھنا محض الفاظ جوڑنا ہے تو کیا موسیقی بھی بس آوازوں کا جوڑ ہے؟ کوئی بھی کسی قسم کی بھی آواز سے لطف اندوز ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے ایک آئیبرو اچکائی۔ تو پھر مصوری بھی محض رنگ بکھیرنے کا عمل ہوا۔ تو آپ کی سرائے میں دیواروں پر نصب تصاویرات کو تو آپ بھی بتا سکتی ہوں گی، کیونکہ رنگوں کو اکٹھا کرو تو تصویر ہی تو بن جاتی ہے، اور یہ کوئی بچہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر جہاں تک بات ہے ان ارقیات کی ہے تو یہ میں بھی بنا سکتی ہوں۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے کچھ عجیب نظروں سے ان جڑی بوٹیوں کو دیکھا۔ محض انہیں پیس کر کسی شیشے میں ہی تو ڈالنا ہے۔ علیانہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر پریسا نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ہر کوئی لفظوں کو جوڑ سکتا ہے، جیسے ہر کوئی رنگوں کو ملا سکتا ہے، مگر کیا ہر کوئی وہ تصاویر بنا سکتا ہے جسے مہنگے داموں بیچا جاتا ہے؟ کیا ہر کسی کا نام یا الفاظ اتنے متاثر کن ہوتے ہیں کہ بس کسی تصویر یا کتاب میں پائے جائیں؟ وہ لوگ آنکھیں بند کر کے خرید لیں؟ بالکل نہیں۔ اس نے کندھوں کو جنبش دی، کیونکہ کوئی بھی فن صرف عمل نہیں ہوتا، یہ ایک احساس ہے۔ کسی کی شخصیت کے گھاؤ اس باغ تجربات میں اس میں جھلکتے ہیں، اسے انمول بناتے ہیں، اور یہ فن پارے انہی کے ہاتھوں تک پہنچتے ہیں جو اس فنکار کے احساسات کو محسوس کر پا رہا ہے۔ اور لکھنا محض قلم چلانا نہیں، یہ سوچ، مشاہدہ، احساس اور جرات کا امتزاج ہے، جس کا پایا جانا ہر انسان میں ممکن نہیں۔ اسی لیے کسی سلطنت کو توڑنے کے لیے پہلے ان لوگوں کو مارا جاتا ہے جن کے ذہن و دل میں تخت الٹانے، جنگیں روکنے اور نسلوں کو بیدار کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ایسے کیسے وہ ہر کسی کو اپنے ہنر کے خلاف بولتے ہوئے سن سکتی تھی؟ الف نے سر جھکا کر اپنی نمایاں ہوتی مسکراہٹ چھپائے۔ شکر ہے اس نے کچھ اور نہیں بولا تھا جس کا اسے ڈر تھا، کیونکہ غصے میں وہ اندھی ہو جاتی تھی۔ جو کچھ نہیں بولنا ہوتا تھا وہ بھی بول دیتی تھی، لیکن جو کچھ اس نے بولا تھا اسے صرف وہی نہیں، علیانہ بھی متاثر نظر آ رہی تھی۔ علیانہ آنکھیں پھیلائے ساکت سی اسے کے لال بھبو کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے تو مجھے حیران کر دیا لڑکی، علیانہ ستائشی انداز میں آئیبرو چکاتے ہوئے
اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یقیناً لکھنا ایک بہت خاص ہنر ہے، اور اگر تمہیں یہ بات بری لگتی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں صرف وہی لوگ لکھتی ہوں جو میرے فائدے کے ہوں، جن سے یہاں کا کام نکل سکے۔ تو چلو میں تمہیں ایک کام دیتی ہوں، اگر وہ تم کر پائی تو وہ تمہیں یہاں رکھ لوں گی۔ میں سمجھ جاؤں گی کہ ہاں واقعی اس جگہ کو بھی ایک لکھنے والی کی ضرورت ہے۔ پریسا نے گہری سانس لی، بولی تو اس نے بہت کچھ لیا تھا، بہت کچھ لیا تھا، لیکن اب کرنے کی بات آئی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہاں، اس کی ساری باتیں واقعی صحیح تھی، لیکن اس کا ایک لکھاری ہونا صحیح نہیں تھا۔ کسی بدقسمت کا لکھاری ہونا صحیح نہیں ہوتا۔ وہ منتظر نظروں سے آلیانہ کو دیکھنے لگی۔ الف نے فکر مندی سے پہلو بدلا، نہ جانے آلیانہ کا کیا کام دینے لگی تھی اسے۔ ایک تاجر ہے حامد، جس سے 2 سال پہلے ہم نے ایک بڑی رقم ادھار لی تھی۔ وہ ایک نہایت لالچی شخص ہے۔ اس کا 1 ہفتے پہلے ہمیں ایک خط موصول ہوا تھا جس میں اس نے قرض کی قیمت دگنی کر کے لوٹانے کا مطالبہ کیا ہے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ یہاں ہونے والی سرگرمیوں کی معلومات اہروان میں دے سکتا ہے۔ آلیانہ کی نظریں پریسا کے چہرے پر تھی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اسے جوابی خط لکھو، اور ایسا کہ تم کہتی ہو کہ تمہارے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ لوگوں کا دل بدل دیں، تو اسے اپنے الفاظ سے اس بات پر قائل کرو کہ وہ قرض کی قیمت اتنی ہی لے جتنی ہم نے اس سے لی تھی۔ تمہیں یہ خط آج ہی لکھ کر مجھے دینا ہے۔ وہ چونک اٹھی۔ آج ہی یعنی چند گھنٹوں بعد؟ اسے سوچنے کے لیے کم از کم ایک پورا دن تو چاہیے تھا۔ کیا وہ یہ کر سکتی تھی؟ ایک لالچی شخص کو اس طرح کسی خط کے ذریعے قائل کرنا، کیا یہ ممکن تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چہرے پر اضطراب کی کیفیت واضح دکھائی دی۔ کیوں، کیا تم نہیں کر سکتی؟ آلیانہ نے اس کے بجھے چہرے کو دیکھ کر اسے جتایا۔ اس نے چونکتے ہوئے سرعت سے سرنفی میں ہلایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو آج ہی لکھ کر دے دوں گی۔ اس نے پراعتماد نظر آنے کی شدید کوشش کی۔ بہت بہتر۔ آلیانہ نے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئی۔ الف، تم اپنا کام شروع کر سکتی ہو، اور پریسا تم ارد گرد یہ جگہ دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتی ہو، لیکن شام تک وہ خط تمہیں مجھے دینا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ الف اٹھ کر ان عورتوں کی طرف بڑھی جو چٹائی پر بیٹھی تھی۔ پریسا البتہ وہی بیٹھے آلیانہ کو وہاں سے جاتا دیکھے گئی، جو ایک طائرانہ نظر سب پر ڈال کر کندھے جھٹکتی دروازے کے پار غائب ہو گئی۔ وہاں اس کی موجودگی میں جو حد سے زیادہ خاموشی تھی، وہ اب ہلکی پھلکی بھنبھناہٹوں میں بدلنے لگی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ اب تک پریسا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، شاید آلیانہ کے سامنے اس کا اتنا بولنے پر حیران تھے، اور شاید اس بات پر بھی آلیانہ کا برتاؤ دوسروں کی بنسبت اس کے ان کے ساتھ کچھ نرم تھا، جو کہ الف کی مہربانی تھی۔ وہ گھر واپس آ چکا تھا۔ شام تک سوراخ رساں دستے کے آدمیوں کے ساتھ انہیں قریبی سرائے میں ملنا تھا۔ گھوڑے کو استبل میں کھڑا کر کے اس نے استبل والے کو اسے نہلانے کی ہدایت دی۔ وہ جانتا تھا کہ صالح مراد کی واپسی اب سورج ڈھلنے پر ہی ہوگی۔ تبھی اس نے اس کے کمرے کا رخ کیا، جہاں اس کے کام کی ساری اشیاء موجود تھی۔ اندر داخل ہونے کے بعد جیسے ہی اس نے اپنی پشت پر دروازہ بند کیا، یکدم کمرہ گہری تاریکی میں بدل گیا۔ وہ چونک اٹھا تھا۔ تاریکی میں ہی اس نے باہر کی جانب کھلنے والی جالی دار کھڑکی کی جانب دیکھا۔ وہاں ایسی تاریکی تھی گویا کھڑکی موجود ہی نہ ہو۔ وہیں کھڑے گھپ اندھیرے میں صورتحال کو سمجھتے یکدم اسے احساس ہوا جیسے کوئی تیزی سے اس کے برابر سے گزرا ہو، اسے جھونکے کی مانند، اور پھر دیوار میں بنے جا بچا طاق جن میں چراغ رکھے گئے تھے وہ باری باری روشن ہونے لگے۔ کمرہ زرد روشنی سے منور ہوا اور اسے سامنے کرسی پر کوئی بیٹھا دکھائی دیا تھا۔ اس کے چہرے پر چوغے کی ٹوپی کا سایہ، لیکن لمبی داڑھی وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ تمہیں یہاں دیکھ کر جتنی خوشی مجھے ہے اتنی کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس بوڑھے کے لہجے کا ولہانہ پن اسے چونکا گیا تھا۔ اس ناقابل فہم ساعت مر وہ گنگ سا ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ شخص سوال پر کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ افسوس تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ پھر وہ تیز ہوا کے جھونکے کی مانند اس کے کان کے قریب آیا۔ بچپن سے لے کر اب تک پل پل تمہارے ساتھ رہا ہوں میں۔ وہ اس کے افتاد پر اب 2 قدم پیچھے ہوا۔ ذہن تیزی سے چل رہا تھا، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا جس سے وہ شخص کے بارے میں کوئی اندازہ لگاتا۔ ایک دم سے اس نے اس کی کن پٹی پر ہاتھ رکھا اور تیز چیرتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، اور اس کی زندگی کسی کیمرہ رول کی طرح منظر بمنظر اس کے ذہن کے پردے پر ابھرتی گئی۔ وہ بوڑھا پیچھے ہٹا۔ اس کی گرفت سے نکلتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی۔ گردن کی نسیں ابھر سی گئیں۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے اس بوڑھے کو دیکھا۔ تم کیسے جانتے ہو سب؟ کوئی جادو کر رکھا ہے تم نے مجھ پر؟ وہ سیدھا ہو کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ نہیں، میں بس تمہاری حفاظت کرتا آ رہا ہوں۔ وہ اچانک رک گیا۔ اس کی آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آواز اس نے کہیں سنی تھی۔ وہ یقینی طور پر یہ کہہ سکتا تھا کہ اس نے ایک نظر اس بوڑھے کی داڑھی کو دیکھا،
اور اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا اور وہ پریسا گرین ہاؤس میں کھڑے تھے جب یہ شخص نمودار ہوا تھا، یہی داڑھی تھی اور یہی آواز تھی۔ یہ تم سے کچھ چھپا رہی ہے، یہی کہا تھا نا اس نے۔ وہ لمحے بھر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کون تھا۔ میں نے دیکھا ہے پہلے تمہیں، تم وہی ہو جس نے پریسا کو مجھے جھیل کے قریب بلانے کا کہا تھا۔ تم نے اسے کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ اس کے دادا کہاں ہے، تو کیا مجھے یہاں بھیجنا تمہارا کام تھا؟ اس نے اس بوڑھے کو واضح طور پر مٹھیاں بھیجتے دیکھا تھا، پھر وہ اس کی جانب سے رخ موڑ گیا تھا اور جالی دار کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا تھا جہاں سے دن کی روشنی اب اندر آ رہی تھی۔ بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کی پشت پر تیز لہجے میں پوچھ بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں یہاں نہیں بھیجا، وہ لڑکی ایک جادوگرنی ہے اور وہ اپنی ماں کی طرح شیطانی ساحرہ ہے۔ اس کا خاندان تمہاری ماں کا قاتل ہے۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بکھر گیا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا شخص کہنا کیا چاہتا تھا۔ جو ڈائری تمہیں اپنی میز پر ملی تھی، تم جانتے ہو وہ کب سے میں نے تمہارے لیے رکھی تھی؟ وہ آندھی اور طوفان کی طرح پلٹا تھا، وہ مسترب کھڑا اس شخص کو دیکھے گیا۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ وہ غلط ہاتھوں میں ہے تو میں نے وہ تمہارے پاس پہنچا دی۔ اگر واضح نہیں ہوتی تو تم بہت کچھ جان سکتے تھے۔ وہ میں ہی تھا جس نے تمہیں جواب دیا تھا۔ ذہن میں الجھی ہوئی دوڑیں کچھ سلجھی اور پھر اس نے اپنے کان کی لو کھجائی اور اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر ان ناقابل فہم واقعات کو سمجھنا چاہا۔ تبھی وہ اسے کھول کر نہیں دیکھ پائی تھی اور تم اسے نقصان پہنچا رہے تھے۔ اس کی گردن پر وہ زخم اور تمہاری وجہ سے ہی لگتا تھا۔ اس کا لہجہ ترش ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے کھولنے کی کوشش میں پھاڑ ڈالے۔ وہ کتاب بوسیدہ ہو چکی تھی اور وہ اس پر کچھ زیادہ ہی جان لگا رہی تھی۔ تم اس کے پیچھے کیوں پڑے تھے؟ تم نے جنگل میں بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ متوازن لہجے مگر غصیلے اعصاب کے ساتھ بولا۔ اس کے قدم اسی بوڑھے کی جانب اٹھ رہے تھے۔ میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ تم جانتے ہو میں یہاں چلتے پھرتے رہنا ہم جادوگروں کے لیے کتنا مشکل ہے۔ میں تم سے پھر ملوں گا، رکو۔ تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بوڑھا ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ سفید ذرات نما دھول ہوا میں بکھری اور پھر کمرہ پہلے کی مانند دن کی روشنی میں نہا گیا۔ تاکچوں میں رکھی قندیلیں اور خود بخود بجھ گئی۔ وہ اس نئے انکشافات پر دم بخود تھا۔ کئی سالوں سے وہ کسی کی نظروں میں تھا۔ اسے معلوم تک نہ ہوا تھا یہ زندگی اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ لاجواب اور گمسم تھا۔ اگلے لمحے وہ کھڑکی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ باہر کی چہل پہل روزمرہ کی طرح تازہ دم تھی۔ ہوا کی ٹھنڈک اسے سانس لینے میں دقت ہوئی تھی۔ کھڑکی کی جالی پر ہاتھ جمائے اس کی سرمئی آنکھیں دماغ کے اندر تک الجھی ہوئی تھیں۔ پھر یکدم ایک خیال نے اسے سوچنے کے لیے ایک نیا سرا تھمایا تھا۔ سالے مراد نے جو کہانی سنائی تھی، اس میں ملکہ کی خاص خادمہ کے پاس ایک صلاحیت تھی جو کسی اور کے پاس نہ تھی۔ اس کے لکھے گئے الفاظ زہر میں تبدیل ہوتے تھے اور ایسا ہی پریسا نے کیا تھا۔ اس بوڑھے کا کہنا بھی یہی تھا کہ وہ اس کی ساحرہ کی بیٹی ہے۔ وہ سوچ میں ڈوبا کھڑکی سے ہٹ گیا۔ وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر چکا تھا جو کہ فی الحال ناممکن تھا۔ اس کے ذہن نے سرگوشی کی تھی۔ وہ لب کاٹتا کمرے کی میں سست روی سے ٹہلنے لگا۔ نظریں کمرے کے فرش پر تھیں، ہاتھ بے ساختہ کان کی لو تک پہنچا تھا اور وہ کمرے کے وسط میں ٹھہر گیا جامد پتھر کے مجسمے کی مانند۔ اگر وہ غزال کی بیٹی اور شمس الدین کی نواسی تھی تو وہ کون تھا پھر؟ اس بوڑھے کا کہنا اس کا خاندان میری ماں کا قاتل ہے۔ وہ الجھ گیا کئی سالوں بعد پھر سے۔ وہ اس کا سوال پر آ کر رکا تھا۔ بقول ادھم محمود کے شمس الدین اس کے ماں باپ کو جانتے تھے اور ان کی وفات پر وہی اس کے سرپرست تھے۔ کیا یہ کہانی اتنی سیدھی تھی؟ اگر شمس الدین اس کے سرپرست تھے تو وہ اس سے ملنے کیوں نہیں آتے تھے؟ تبریز انکل سے بچپن میں کئی بار سوالات کرنے پر بھی وہ ہمیشہ بات بدل کیوں دیتے تھے؟ یہ کہانی اتنی سادہ نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں سرخی ابھر آئی، دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں سختی سے بند کر کے کھول دیں۔ اسے لگا وقت نے اسے پھر سے اس اندھیری کھائی میں دھکیل دیا جس سے وہ نکلنے تک کی تگ و دو میں تھا۔ وہ سالے مراد کے بستر تک آیا اور اس گرنے کے لیے انداز میں لیٹتے اس نے تکیہ اپنے چہرے پر رکھ دیا۔ کئی آوازوں نے اسے جکڑا، ان میں ایک واضح تھی، شفاف گرجتی ہوئی اور سرد۔ دوبارہ بتاؤ نام کیا ہے تمہارا؟ 2-3 بار سختی سے پوچھنے پر جب وہ نہیں بتا پایا تو اسے جھنجھوڑا گیا۔ اس کا 9 سالہ جسم کسی ہوا سے لرزتی نازک ٹہنی کی مانند ہل گیا۔ وہ دل ٹہنی پر لگے خزاں رسیدہ پتوں کی مانند لرز سا گیا تھا۔ داؤد سلطان! اس کی آواز پر اگلے لمحے بھاری زناٹے دار تھپڑ نے اسے دور پھینک ڈالا تھا۔ پھر ٹھنڈے برفیلے پانی کی بالٹی اس پر انڈیلی گئی۔ گریبان سے زمین پر اسے گھسیٹ کر دوبارہ کھڑا کرنے کی زبردستی کی گئی۔ اب بکو کیا نام ہے تمہارا؟ اس دفعہ سیاہ فام امریکی کی آواز کسی چنگھاڑ کی مانند تھی۔ آس پاس کھڑے افراد کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ ان میں سے اس کے ہم عمر بچے بھی تھے اور اس کی عمر بھی بڑے نوجوان بھی۔ ان میں سے ایک جو 15 سال کا تھا اس کی حالت پر تاب نہ لاتے ہوئے تیزی سے آنسو بہاتے ہوئے چلایا،
ایسٹرے ہے تمہارا نام، بتاتے کیوں نہیں؟ سیاہ فام نے خون ریز نظروں سے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر چہرہ 10 سال کے اس بچے کی جانب بوڑھا جو بے سود دوبارہ زمین پر گر چکا تھا۔ اس کے لرزتے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، نم کپڑوں میں ٹھٹھرتے ہوئے اس نے نقاہت سے کمزور لہجے میں وہی لفظ دہرایا، ایسٹرے، مائی نیم از ایسٹرے۔ یہ شام کا وقت تھا جب آسمان سفید روئی کے نرم نرم گولے نما اولی گرانے لگا تھا۔ اہروان دارالسلطنت سفیدی میں ڈوبنے لگا تھا۔ یہ وہی سرائے تھی جہاں وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر آتا تھا۔ سالم مراد نے محلے میں آس پاس لوگوں کو اس پر نظر رکھنے کی تائید کی تھی۔ نہ جانے یہ خیام نام کا آدمی کس قسم کا شخص تھا جس کی بدولت اس پر کھڑے پہرے لگائے گئے تھے۔ وہ دکانداروں کی گھورتی اور جانچتی نظروں کے پیچھے چھپی وجہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ سب انہیں مخبری دیتے تھے، تبھی وہ دن میں حتی المکان کوشش کرتا تھا کہ شریف النفس ہی دکھے۔ سرائے میں اس کی جان پہچان کافی زیادہ تھی، سب جانتے تھے اس کی آمد رات کو ہوتی ہے۔ اس کے گاہکوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس پر سرائے کا مالک جعفر اس کی خاص آؤبھگت کرتا تھا۔ اس وقت اس کے سرائے میں داخل ہونے پر جعفر کچھ حیران ہوا تھا۔ وہ صحت مند جسامت کا حامل نرم طبع آدمی تھا جو ہر وقت حساب کتاب میں ہی مگن رہتا تھا۔ اپنے چھوٹے بچوں سے بھی اسے ملوا چکا تھا۔ اس نے اسے سلام کیا تو ماں جلدی آ گئی، خیریت ہے؟ اس نے حیرت سے داؤد کے چہرے کو دیکھا جو غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا، ورنہ وہ مسکرا تو ضرور دیتا تھا۔ کیا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کسی سے لڑ کر آ رہے ہو کیا؟ لہجہ کچھ فکر مندانہ ہوا۔ کسی لڑکے نے آ کر کچھ پوچھا تو اسے اس کی پوچھی گئی چیز کی جانب اشارہ کیا۔ کیوں میرے چہرے پر لاتوں گھوسوں کے نشانات ہیں؟ وہ اس کی فکر مندی ہوا میں اڑا گیا تھا۔ نہیں، تمہارے چہرے پر غصیلے کے آثار ہیں، گویا لڑ کر آئے ہو یا پھر لڑنا چاہتے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اندر جا رہا ہوں، کچھ لوگ آ کر میرا پوچھیں تو اس طرف بھجوا دینا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دوں گا۔ اس کے کندھے کو تھپتھپاتے جعفر سرائے میں بیٹھا اس نوجوان کی جانب متوجہ ہوا جو کئی عرصے سے یہاں گاہک تھا۔ اس کے بمقابل 2 سپاہی بیٹھے تھے۔ اس کی عمر کوئی 22-23 سال کی تھی، پرکشش نکوش اور گندمی رنگت تھی۔ اس کے گریبان کی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ تینوں کسی اہم مسئلے پر زیر بحث نظر آتے تھے۔ جعفر ان کی طرف بڑھ ہی رہا تھا جب 2 غیر شناسہ آدمی سرائے میں داخل ہوئے تھے۔ قیام سے ملنا ہے، کیا موجود ہیں یہاں؟ جعفر کو معاملہ کچھ سنگین سا لگا تھا۔ ہاں، اندر ہی ہے، راہداری کے آخر میں بائیں ہاتھ پر جو کمرہ ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، وہ اسی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ انہیں کچھ الجھن سے وہاں سے جاتا دیکھے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اندر ایک میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک جس کا نام مراد تھا، اس نے ایک کاغذ اس کے سامنے کیا۔ یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو تم نے پوچھے تھے۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں جو کسی بھی چیز کا اعلان کرتے ہیں۔ تبریز محل کا خاص مورخ ہے اور ساتھ ساتھ شہنشاہ کے دیے گئے احکام کو محل میں ہی وہی دہراتا ہے۔ اسے محل میں کافی ناپسند بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اکثر فیصلوں سے لوگ متفق نہیں ہوتے۔ جہانگیر سلطان اسے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ دوسرا نور الدین بھی ہے جو نقیب ہے، اس کی محل میں نہیں ہے۔ محل کے باہر بھی ذمہ داری ہے۔ کسی گناہگار کو سولی پر چڑھانے سے پہلے یہ بات سر تقریر کرتا ہے جس کا مقصد عوام میں جرائم کے متعلق سخت سزا کا پیغام اور انہیں ان چیزوں سے دور رکھنے کی تلقین ہوتی ہے۔ تیسری عدالت میں موجود خاتون ہیں جو مختلف معاملات پر کافی بڑھ چڑھ کر بولتی ہیں اور ان سے متعلق کسی بھی قسم کی احتجاجی تحریک چلانے کے لیے بھی پیش ہوتی ہیں۔ باقی لوگ بھی ہیں۔ مردانے کی ایک نظر کاغذ کو دیکھا، پھر داؤد اور اپنے ہمراہ ساتھی کو۔ لیکن میرے خیال میں قاتل کا اشارہ انہی کی جانب ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں ہی محل کے لیے بلبل کا کام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، لیکن تینوں کا اگلا شکار ہوں اور ہمارا اس کسی قسم کا شک غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تم میموز کو ان تینوں کی خاص حفاظت کرنے کا پیغام بھیجو۔ جہاں تک میرا خیال ہے ہمیں بقیہ ذرائع پر بھی نظر رکھنی چاہیے جن کے نظر انداز کرنے پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کچھ دیر مزید اس معاملے پر بات کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر اس کے ذہن میں اس منظر پر چھائی پھیلی تھی۔ یہ ماننا ناممکن تھا کہ جہانگیر سلطان شہنشاہ سلطان سے بغاوت کر رہا تھا۔ محل میں کچھ سنگین ہونے جا رہا تھا اور شہنشاہ سلطان اس بات سے بے خبر تھے کہ لارا خاتون پر حملہ پیچھے سے ہوا تھا۔ جہانگیر سلطان نے اپنی بات کی کوئی وضاحت دینے کے بجائے اسے قتل کرنا بہتر سمجھا تھا، یعنی ان پر بغاوت کی شیطانیت سوار ہو چکی تھی۔ لیکن انہوں نے وہ پہیلی کیوں چھوڑ دی تھی؟ وہ اگلا قتل بنا قتل کی طرف اشارہ دے بھی تو سکتے تھے، یا پھر وہ محل میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی تھی۔ اسے ہر حال میں اگلے قتل کو روکنا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل باہر اٹھتے شور سے ٹوٹا تھا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی جانب لپکا، تیز چلتا وہ سرائے کے حال میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔
ایک 22-23 سال کا نوجوان شمون نامی اس سپاہی پر گھونسوں لاتوں کی بارش کر رہا تھا۔ بدلے میں وہ محض ہاتھ پیر ہی ہلا رہا تھا، لڑنے جھگڑنے کا ماہر دکھائی دیتا تھا۔ جعفر اور باقی کچھ لوگ انہیں الگ کرنے کی کوشش کرتے۔ گدھے کہیں کہ تمہیں میں نے پیسے اس لیے دیے تھے کہ وہ نوجوان چلایا۔ شمون یہاں آتا جاتا تھا اور ایک معمولی اور نااہل سپاہی تھا اور عقل سے کچھ پیدل بھی۔ اس کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ کئی بار داؤد اس کی مدد بھی کر چکا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ وہ نوجوان کسی طرح ہاتھ روکنے پر بھی راضی نہیں تھا۔ اس کے سر پر جیسا خون سوار تھا۔ داؤد نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے کھینچا، پھر ایک زوردار گھونسا رسید کر کے اسے پیچھے رکھی میز پر دھکیل دیا۔ وہ عین ناک پر پڑنے والے گھونسے پر بلبلا کر ناک پکڑ کر درد سے دوہرا ہوتے سب سے غضبناک تیوروں سے اس 25-26 سالہ اونچے لمبے نوجوان کو دیکھا۔ اب تم کون ہو؟ وہ میز پر سے ہٹتا اسے پھر سے اس پر چڑھ کر دوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا، اس کے پاس کھڑے تماشا دیکھتے ڈرے سہمے باورچی کے ہاتھ سے لکڑی کا بڑا سا چمچ کھینچ کر اس دفعہ اس نے اس کے سر پر وار کیا۔ وہ نوجوان پھر سے درد سے چلا اٹھا۔ اگر بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہڈیوں کا صفوف بنا کے ساحروں کو بھیج دوں گا۔ انہیں اس چیز کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ آس پاس تماشا دیکھتے لوگ خسیانی ہنسی ہنسنے لگے۔ شوق نہیں ہے مجھے لڑنے کا؟ وہ اس کے برابر کھڑا ہوتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاتھ ہنوز ناک پر تھا۔ وہاں وہ تو صاف دکھ رہا ہے۔ اس نے جعفر کو اسے کپڑا دینے کو کہا۔ اس کی ناک سے گھونسا پڑنے پر خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ تم بیچ میں کیوں پڑے ہو؟ تو کیا تمہیں اسے مارنے دیتا؟ اسے خشک لہجے میں کہتے کپڑا اس کے حوالے کیا، جسے اس نے فوراً ناک پر رکھ دیا تھا۔ پاس ہی کرسی پر بیٹھا شمون بری طرح سے کراہ رہا تھا۔ اس کی شکل بگڑ چکی تھی۔ اپنے کمزور لوگوں پر وہ پیٹتا آسان ہے، ورنہ اس نے اس پر طنز کیا تھا۔ شمون اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ بھائی، یہ مجھ سے جو پیسے مانگ رہا ہے میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا جس کا اس نے بولا تھا اس کے بجائے کسی اور کو بھیج دیں گے ہم؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹے باری باری دونوں کو دیکھا۔ آس پاس کا ماحول ٹھیک ہو چکا تھا۔ اکا دکا لوگ پلٹ کر ان کی جانب دیکھ لیتے۔ فضا میں لوگوں کی باتوں کی بھنبناہٹیں تھیں۔ وہ پاس ہی رکھی ایک خالی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ میں پوچھ رہا ہوں تم بیچ میں کیوں پڑے ہو؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ نہیں، اب یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے۔ دیکھ رہے ہو کیا حال کیا ہے تم نے میرے دوست کا؟ اس نے شمون کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کی جانب اشارہ کیا۔ بتاؤ کیوں مارا ہے اسے؟ پھر تنبیہی انداز میں انگلی اٹھائی۔ اس دفعہ فوراً مدعے پر آنا۔ اس کے ٹھنڈے لہجے پر وہ کچھ جذب بزر ہوا اور پھر بلاخر بول پڑا۔ مجھے اپنی خالہ کو سحرزار بھجوانا تھا۔ پہرا سخت ہوتا ہے اس طرح تو میں نے ان گدھوں کو دانت پیس کر اس نے شمون کی جانب اشارہ کیا۔ کچھ پیسے دے کر ان کی طرف کھڑے ہونے کا بولا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام یہ لوگ آسانی سے کر لیں گے۔ لیکن میری خالہ کے بجائے کچھ اور خواتین تھی جنہیں ان بھگوڑوں نے وہاں بھیج دیا۔ میری خالہ کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ ان کا تعلق سحرزار سے ہے۔ یہاں کئی سال سے رہ رہی تھی۔ پہلی دفعہ انہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کی اور اسی میں ناکام ہو گیا۔ اللہ، پیسہ بھی اڑا دیا۔ دونوں ہاتھ ہار مان لینے والے انداز میں فضا میں لہرائے۔ پھر غصے سے اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شمون کا منہ ہی توڑ ڈالے۔ مانا ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ نام نہیں پوچھا، لیکن جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ میں پیسے کیسے واپس کروں؟ میرے پاس تو روٹی کے لیے ہی مشکل سے پیسے بچتے ہیں۔ اس کتے نے تو ان عورتوں سے بھی پیسے لیے تھے اور بھاگ گیا۔ شمون بے چارگی سے بولا۔ اس کا اشارہ دوسرے سپاہی کی جانب تھا۔ اس کی ایک آنکھ سوج چکی تھی۔ وہ مسلسل کراہ رہا تھا۔ اس نوجوان نے شمون کی بات پر سر جھٹک کر اونچی آواز میں اس دوسرے کو گالی دی تھی۔ شمون، تم اسے گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ وہ پرسکون انداز میں کہتا۔ اس نوجوان کو دیکھنے لگا۔ اس نے تمہیں ایک غلط کام کے لیے اکسایا، یعنی غیر قانونی کام کے لیے۔ اس کی خالہ کا تعلق سحرزار سے ہے۔ وہ انجانے میں کس قسم کے سحر وہ جانتی ہوں۔ یہ اس سب کے باوجود انہیں یہاں رکھے ہوئے تھا۔ دوسرا، اس نے ایک سپاہی کو پیٹا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کسی کو قید میں ڈالنے سے یہ ساری وجوہات کافی ہیں؟ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا اور چہرے پر زہریلی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ ساحرہ نہیں ہے۔ وہ نوجوان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور چہرے پر بخلاہٹ طاری ہوئی۔ تمہیں پتا ہے تم نے اسے پیٹ کر کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے؟ اب یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کندھے اچکاتے اس نے چہرے پر سادگی طاری کرتے ہوئے شمون کو دیکھا، جو سر ہلاتے ہوئے جیسے اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ یہ ایسا نہیں کرے گا۔ تم اسے پٹیاں پڑھانا بند کرو۔ بہت پہلے سے جانتا ہوں میں اسے۔ تبھی تم نے اسے اتنا مارا کہ یہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ مرنے کے قریب نہیں ہوا، بس زخمی ہوا ہے۔ میری نظر میں تو یہ مر ہی چکا ہے۔ رنگت دیکھو اس کی، چہرہ دیکھو۔ بہت ہی برا کیا ہے تم نے ایک سپاہی کے ساتھ، وہ بھی ایسا
ایک ایسا سپاہی جو اپنے کام کے ساتھ دیانت دار ہے۔ شمعون سادگی سے بار بار ان دونوں کو دیکھتا داؤد کی باتوں پر غور کر رہا تھا، پھر ایک دم سے بولا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اسے گرفتار کرنا چاہیے۔ نوجوان کی آنکھیں پھیل گئی، چہرہ فکر مند ہوا اور لہجے میں پریشانی جھلکنے لگی۔ اب وہ کرسی پر بیٹھ کر میز پر کچھ آگے ہوا۔ میں نہیں لوں گا پیسے، تم اسے ورغلاؤ مت، یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، بس مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اگر غصے میں تم اپنوں اور غیروں کے درمیان کا فرق بھول سکتے ہو تو تمہیں دوست بنانے کی قطعی ضرورت نہیں۔ تم ایک کمزور انسان ہو، خود کو لوگوں کے سے دور رکھو۔ اب تم اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اس سے پیسے دو گے، اور اگر اس نے مجھے بتایا کہ تم نے اسے پیسے نہیں دیے تو یہ تمہیں گرفتار کر لے گا۔ کہہ کر اس نے شمعون کو دیکھا، اس کی آنکھیں تشکر سے چمک اٹھی تھی۔ اس نوجوان کا کچھ دیر قبل والا رویہ بالکل زائل ہو چکا تھا، اب وہ محتاط نظر آتا تھا۔ اس نے داؤد سلطان کو اٹھتے دیکھا، اس کا بازو تھام لیا۔ میں اسے پیسے دے دوں گا، لیکن فی الحال میں بہت پریشان ہوں، مجھے میری خالہ کی فکر ہے، وہ بوڑھی ہیں اور زیادہ دیر چل نہیں سکتی، تو میری مدد کر سکتے ہو؟ داؤد نے اٹھتے اٹھتے اس کی ملتجی لہجے اور پریشان لہجے کو چہرے کو دیکھا، پھر رک کر ایک گہری سانس لی اور سر کی پشت کھجائی۔ ٹھیک ہے، میں کر سکتا ہوں تمہاری مدد، لیکن تمہیں مجھے پیسے دینے ہوں گے۔ میں پیسوں کے بغیر کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں بہت زیادہ نہیں دے سکتا۔ صحیح، دیکھیں گے پھر اس نے اسے اپنے اس بیوقوف دوست کو دیکھا جو چہرے کے زخموں پر ہاتھ پھیر کر ان میں سے اٹھتی ٹیسوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جن دو عورتوں کو تم نے وہاں جانے دیا تھا، ان کا حلیہ یاد ہے تمہیں؟ شمعون چونکا، ادکھلی آنکھ سے بمشکل دیکھا۔ زیادہ کچھ نہیں، انہوں نے چوغے اوڑھ رکھے تھے، بگھی میں سوار تھی، ایک کی عمر زیادہ تھی جس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا، لیکن ایک دوسری کم عمر تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا تم نے اپنی خالہ کو بگھی میں بھیجا تھا؟ وہ اب اس نوجوان کی جانب متوجہ تھا۔ ہاں، بگھی میں ہی بھیجا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ وہ نوجوان داؤد سے پوچھ بیٹھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔